سب کو سلام۔ بہت شکر گزار ہیں ہم خدا کے کہ ہمیں بھی روزہ رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہم پر صرف فرضی روزے نہیں ہیں یا ہم پر صرف فرض نہیں ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ ہم پر قرض ہے۔ ہم خدا کو کچھ بھی نہیں دے سکتے کہ کچھ دے سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی خدا کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو یہ روزہ رکھ کر یا یہ روزے رکھ کر ہم خدا کے حضور زندہ اور پاک قربانی ہونے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم پر قرض ہے۔ جو نجات اس نے ہمیں دی ہے، جو صلیب پر اس نے اپنی جان دے کر، صرف اس صلیب پر نہیں، یعنی اپنی صلیب پر اس نے جان دے کر ہمارے لیے جو کچھ مہیا کیا ہے، ہم اس کا اشیر بھی اس کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم اس کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ ایسا ہی ہے؟ تو پھر ہمیں اس کے حضور جو اس نے ہمیں کہا ہے اسے ضرور مان کر اس کی حمد اور تمجید کرتے رہنا چاہیے۔ تو ابھی بیٹھے بیٹھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں لکھ رہا تھا، آپ حمد کر رہے تھے، شاید کسی نے دیکھا یا نہیں، مجھے نہیں اندازہ، تو قاضی صاحب نے بھی دیکھا۔ تو وہ ایک نظم روزوں کے تعلق سے جو ہے وہ لکھی ہے، تو پہلے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم خدا کا کلام سنتے ہیں۔ تو اس کا نام میں نے لکھا ہے یا نام رکھا ہے روزے کی مٹھاس۔ اس نظم کا نام کیا رکھا ہے؟ روزے کی مٹھاس۔ یہ روزے کی مٹھاس ہے، شکم ہے خالی، شکم کہتے ہیں پیٹ کو، وہاں نہ لالچ نہ حسد نہ غضب ہے، یہ کیسی مٹھاس ہے، یہ روزے کی مٹھاس ہے۔ دل و دماغ جل رہے ہوں، جب روزہ ہوتا ہے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، یا صرف بھوک بھی لگ رہی ہے، تو پھر کیا ہے؟ دل و دماغ جل رہے ہیں، کوشش ہے، بدن کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی وہ کھانا کھا لیا جائے یا پانی پی لیا جائے۔ دل و دماغ جل رہے ہوں، وہاں نہ موج مستی نہ ہی کوئی سستی ہے، یہ کیسی مٹھاس ہے، یہ روزے کی مٹھاس ہے۔ ہر پل ایک نیا نغمہ ہے، تمام دھن چھٹ گئی اور نئی توانائی آ گئی ہے، آگے بڑھتے ہیں ہم زور خدا میں، یہ کیسی مٹھاس ہے، یہ روزے کی مٹھاس ہے۔ ہر سوچ سے خالی ہیں اور اچھی عادات دوست بنتی جاتی ہیں، یہ قوت کا درس ہے، یہ مدد کا درس ہے، یہ کیسی مٹھاس ہے، یہ روزے کی مٹھاس ہے۔ تمہاری قوت گر گھٹ گئی ہو، اگر قوت روحانی قوت کی بات ہو رہی ہے، تمہاری قوت گر گھٹ گئی ہو تو روزے میں پکارو خدا کو، تیار رہو گے جیسے فوجی اپنی تلوار تیز کرتا ہو، تو ہر تپالی کو راکھ کرتا ہو، یہ کیسی مٹھاس ہے، یہ روزے کی مٹھاس ہے۔ پکارو خداوند کو تو وہ تمہارا ہوگا چوپان، پھر ہوگی نہ کمی کوئی بھی، یہ کیسی مٹھاس ہے، یہ روزے کی مٹھاس ہے۔ خداوند کی میز سجے گی تمہارے لیے، خداوند کی میز سجے گی تمہارے لیے، وہ تمہارے سر کو مسا کرے گا پھر اپنے تیل سے، یہ کیسی مٹھاس ہے، یہ روزے کی مٹھاس ہے۔ پھر رحمت اور مہر خدا عمر بھر تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور تم رہو گے خدا کے گھر میں سدا، یہ روزے کی مٹھاس ہے، یہ روزے کی مٹھاس ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ واقعی ہی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا کی حضوری اور اس کی قربت میں بڑھتے ہیں۔ یہ وہ قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا یعنی ہم لوگ اور قربانی لینے والا یعنی خدا، وہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو صرف اس کے لیے پیش کر دیتے ہیں کہ ہم نے خداوند تیری حضوری میں روزہ رکھا ہے۔ تو ہم آج خدا کے کلام میں سے تھوڑا سا روزے کے بارے میں، آپ ہر سال اس کے بارے میں سنتے ہیں کلام، اور ہم راکھ کے بارے میں بھی تھوڑا سا مل کر سیکھیں گے۔ راکھ جو ایش وینسڈے جسے کہا جاتا ہے، یا راکھ کا بدھ کہا جاتا ہے، تو اس کا آغاز کب ہوا، اس کے بارے میں بھی ہم مل کر تھوڑا سا سیکھیں گے۔ روزہ آپ جانتے ہوں گے کہ روزہ جیسے کہ لفظی معنی یا اس کے حروف سے 4 حروف کے بارے میں بہن نے بتایا بھی تھا، تو روزہ یہ فارسی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، روز اور آہ۔ آہ جو نکلتی ہے دکھ کے وقت نکلتی ہے،
تو روزے آہ، تو جب ان دونوں الفاظ کو ملا کر بولا گیا تو اسے پھر روزہ کہا گیا۔ تو یہ دکھ کا دن ہے، انسانی جانوں کو دکھ دینے کا دن ہے۔ یہ انسان کو اپنی جان کو دکھ دینا ہے، تو اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے روزے آہ، یعنی روزہ۔ تو یہ فارسی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، روز اور آہ۔ تو عبرانی زبان میں جو بائبل کی قدیم زبان ہے یا پرانے عہد کی زبان ہے، اس میں اس کا نام صوم ہے۔ صوم، صاد، واو اور میم، اور عربی میں بھی اسے صوم ہی کہا جاتا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ دونوں زبانوں میں ایک ہی مطلب ہے اس کا، کہ جنگ کے لیے تیار کیا ہوا گھوڑا۔ جنگ کرنے کے لیے فوج میں پہلے جنگیں لڑی جاتی تھی گھوڑوں پر بیٹھ کر، تو جنگ کے لیے تیار کیا ہوا گھوڑا وہ تربیت یافتہ گھوڑا ہوتا ہے، بہت سی اونچی جگہوں کو پھلانگ سکتا ہے، 5-6 فٹ کی دیوار کو بھی پھلانگ جاتا ہے وہ گھوڑا، اور اپنے اوپر بیٹھے ہوئے سوار کو وہ مخالف فوجیوں کے یا مخالف حملوں سے، دشمنوں کے حملوں سے بھی بچاتا ہے۔ یہ ہے اس کی عادات، یہ وہ جنگی گھوڑا ہے۔ تو صوم کا مطلب کیا ہے؟ جنگی گھوڑا، جو تیار گھوڑا۔ خدا نے بھی اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم روزہ رکھنا، تو بائبلی تصور بھی ہے روزہ رکھنے کا۔ تو ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا حوالہ کہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ تو احبار کی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت۔ احبار کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں سے۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ تم اپنی اپنی جان کو اور دکھ دینا، اور اس دن کوئی پردیسی ہو یا دیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو، کسی طرح کا کوئی کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ میرے عزیزو، یہ خدا نے انہیں کہا، بنی اسرائیل قوم کو، جب وہ ملک مصر کی غلامی سے نکلے ہیں تو انہیں ایک کفارے کا دن منانے کو بھی خدا نے کہا، وہ یوم کفارہ اسے کہا جاتا ہے، عبرانی میں اسے یوم کپور کہا جاتا ہے، یوم کپور۔ اور کپور جو ہے، مہندی کو بھی عبرانی میں کہا جاتا ہے، مہندی ہاتھوں پہ لگاتی ہیں نا خواتین، مہندی، وہ کپور عبرانی میں مہندی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہمیں تو منع کیا جاتا ہے نا کہ مہندی لگانے سے، کرتے ہیں یا نہیں؟ مہندی وغیرہ، مہندی تیل وغیرہ کی رسومات سے ہم منع بھی کرتے ہیں، لیکن بائبل ہمیں ایسا تو نہیں کہہ رہی۔ یہ ہندوؤں کی رسم بھی نہیں ہے، یہ باتیں جو آج میں آپ کو مہندی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، یہ بھی پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں۔ غزل الغزلات کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب، یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جسے پڑھنے سے ہماری دنیا یا ہماری قوم ابھی بھی ڈرتی ہے۔ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ جوان بچوں بچیوں کو ہم غزل الغزلات پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اور مکاشفہ گھر کے سارے لوگوں کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ہمیں سکھا رکھا ہے کہ تمہارے دماغوں پر جو خدا کی نزدیکی کا جو رستہ ہے، اس پر جو پڑا ہوا پردہ ہے، وہ کہیں چاک نہ ہو جائے، وہ کہیں پھٹ نہ جائے، تاکہ تم خدا کے اور نزدیک نہ آ جاؤ۔ اس لیے ہمیں وہ خوف، وہ پرانی باتیں، وہ ہمیں کیا ہے، وہ دبائے رکھتی ہیں، وہ رسومات، وہ ہماری تہذیب بن کر ہمیں جکڑے ہوئے ہیں شیطان کے چنگل نے۔ اس نے وہ رسیاں، وہ بندھن باندھ رکھے ہیں تاکہ ہم خدا کے اور نزدیک نہ ہو جائیں۔ غزل الغزلات میں مسیح یعنی دلہا اور دلہن کلیسیا، ان دونوں کے درمیان کی باتیں